الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں توحید کی ہدایت دی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اس کی ہدایت پا جاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا۔ شکر ادا کریں اس بات پر اللہ رب العالمین کا کہ جس میں انسانیت کی نجات ہے، جو فطری اور عقلی طور پر لاجک بھی یہی کہتا ہے کہ جس طرح سے ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور ساری کائنات کا انتظام چلانے والا اللہ ہے، اسی طرح سے عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ دنیا کی کوئی ہستی ایسی نہیں جس کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکا جائے، ہاتھ جوڑا جائے، منت و سماجت اور خوشامد ایسی کی جائے کہ وہ عبادت بن جائے۔ یہ ساری سمجھ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی، اس پر ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہیں، اور درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے جناب محمد الرسول اللہ پر کہ جنہوں نے، کہ سارے نبیوں نے اللہ کی توحید کی دعوت اللہ کے بندوں تک ہر قسم کے حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے پہنچایا۔ جو دعوت اب دینا اور جس توحید کو دوسروں تک پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پھر اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ سربلندی تمہارے لیے ہے، عزت تمہارے لیے ہے، اور تمہاری دھاک اور تمہارے کھوئے ہوئے وقار ہم پھر سے واپس تمہیں دے دیں گے۔ اور اگر ہم نے توحید پر قائم رہنے میں، جس کی اب پوری کوشش کی جا رہی ہے ہر طرح سے کہ مسلمانوں میں ارتداد کا ماحول پیدا کیا جائے، اور اس کے لیے ترغیب لالچ بھی دیا جا رہا ہے، ترہیب کا بھی طریقہ یعنی ڈرانے کا طریقہ بھی اختیار کیا جا رہا ہے، اگر ہم نے حالات کو نہیں سمجھا اور اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت لے کر کے اٹھ نہیں کھڑے ہوئے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے اور ہمیں عزت سے نوازے۔ خطبہ جمعہ کا عنوان یہی چل رہا ہے، توحید کی حقیقت اور رد شرک۔ اور پچھلے جمعے کے خطبے میں یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے ہر سورت میں اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، اور طرح طرح سے اپنی توحید کو ثابت کیا ہے۔ کائنات اور کائنات کی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کرنے کے بعد بار بار اس بات کی دعوت دی ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم کائنات کی چھوٹی بڑی چیزوں پر غور و فکر کرو، سورج کے اگنے اور ڈوبنے کے نظام پر غور و فکر کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ سورج کوئی دیوتا نہیں، عبادت کے لائق نہیں، بلکہ اس کا کوئی خالق اور پیدا کرنے والا ہے، اور یہ مخلوق ہے، یہ کسی کے حکم کے تابع ہے جو انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ استدلال جو موقع موقع سے سنتے رہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، جب رب کی پہچان کروائی وقت کے ظالم بادشاہ سے، وقت کے بادشاہوں کو اور حکومتوں کو اور سرکار کو اپنی طاقت و قوت پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دلیل کے طور پر کہا میرا رب وہ ہے جو
جلاتا اور مارتا ہے، زندہ رکھتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ 2 قیدی کو بلایا اور ایک کو قتل کروا دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا۔ کہا اچھا۔ حضرت ابراہیم نے دلیل کے طور پر کہا میرا رب سورج کو پورب سے لاتا ہے، طلوع کرتا اور نکالتا ہے صبح کے وقت، اور ہر دن کا طلوع ہونے کا وقت گھنٹہ، منٹ اور سیکنڈ کے ساتھ طے ہے۔ اب تو اور تحقیقات ہو رہی ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا اور آسان ہوتا جا رہا ہے، اور پچھم میں لے جا کر کے اس کو غروب کرتا ہے۔ تم اس کا الٹا کر دو، پچھم سے نکالو اور پورب میں ڈباؤ۔ فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ۔ تو جو اللہ کی توحید کا منکر تھا وہ کافر بادشاہ حضرت ابراہیم کے اس استدلال پر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ دلیل قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم نے توحید کی حقیقت کو سمجھ کر کے اس پر مضبوطی سے ڈٹنے کا فیصلہ نہیں کیا تو پھر کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں کہ ہماری آئندہ نسلیں اللہ کے دین اور اللہ کی توحید پر قائم رہ سکے گی۔ ہم صرف اپنی فکر نہ کریں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے یہ ہم کو دیا ہے، اب یہ نعمت چھیننے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے گا آپ سورہ بقرہ میں۔ باپ نبی، دادا نبی، اوپر بھی نبیوں کا سلسلہ آپ کی پیڑھی میں، نیچے بھی نبیوں کا سلسلہ، اولاد میں بھی۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد اور اپنی فیملی کے ممبر کو جمع کر کے پوچھا۔ ایسے موقع پر جو جانکنی کے عالم میں ہو، آخری وقت ہو، جو بات کہتا ہے مرنے والا مرنے سے پہلے اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑی اہمیت دیتے ہیں گھر والے، بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ میرے باپ نے یا میری ماں نے یا میرے فلاں عزیز اور رشتہ دار نے مرنے سے پہلے یہ کہا ہے، میں اس پر ضرور عمل کروں گا، ان کی اس بات کو میں ضرور نبھاؤں گا۔ حضرت یعقوب نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں اور اپنی اولاد سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ آج بھی طرح طرح کی وصیتیں کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں مرنے سے پہلے، لیکن دین اور توحید پر قائم رہنے کی نصیحت اور وصیت یہ سب سے اولین اور بنیادی چیز ہے۔ ہم لوگوں کو جیسے سنگین اور سخت حالات مل رہے ہیں، شرک و کفر کا جو ماحول مل رہا ہے، ویسا ماحول حضرت یعقوب کے زمانے کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بچوں سے یہ عہد لیا، وعدہ لیا کہ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ نبی کی اولاد کیسی تربیت کی ہوگی؟ آپ کے بیٹے یوسف بھی ہیں، سب نے یک زبان کہا ہم آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد اسحاق اور ابراہیم کے معبود کی عبادت کریں گے۔ لقمان اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کا سچا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے،
اس کو اپنی اولاد کے تعلق سے سب سے زیادہ فکر جس بات کی ہوتی ہے وہ توحید کی ہوتی ہے اور شرک سے دور رکھنے کی ہوتی ہے۔ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نصیحت کو سنیے، ورنہ بارہا سن بھی چکے ہیں اور یاد بھی ہے کہ اللہ کے ولی کی ایک بڑی پہچان جو اپنے گھر والوں کے لیے توحید اور دین کی فکر کرے، اور اللہ نے لقمان کا تعارف بھی عجیب انداز میں کرایا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہم نے لقمان کو سوجھ بوجھ دیا تھا، سوجھ بوجھ، ہوشیاری، دین کا سمجھ رکھنے والا۔ اس کی کیا پہچان ہے کہ وہ توحید کی فکر کرے گا۔ قال یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹے شرک نہیں کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ بچے ہیں ابھی۔ ہم بچوں کی تعلیم کی بڑی فکر کرتے ہیں، فکر کرنا چاہیے۔ بچوں کی تعلیم ان کا بنیادی حق ہے۔ اسلام کو بیر اور عداوت اور دشمنی ہے جہالت سے۔ اسلام جہالت کا گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن تعلیم سے زیادہ اونچی چیز عقیدہ توحید پر قائم رکھنے کی فکر کرنا اور شرک سے بچانے کی فکر کرنا۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے سوار تھا۔ ہم بھی اپنے بچوں کو، گھر کے دوسرے چھوٹوں کو اپنی سواری پر، بائک پر، کار پر سوار کر لیتے ہیں، اپنے ساتھ کہیں جانا آنا ہوتا ہے تو۔ اگر اللہ نے بڑی نعمت دیا ہے فور ویلر کی شکل میں تو اس میں گانا لگا دیتے ہیں، ٹی وی چلا دیتے ہیں تاکہ بچہ خوش رہے۔ بچہ اسی کا عادی ہو چکا ہے، گھر میں ہر وقت دیکھتا ہے تو کار میں بھی وہی دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ اور یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ آیت الکرسی کی تعویذ آگے لٹکا دی ہوگی، اس تعویذ سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ اگر لٹکانے ہی کا رواج ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پتوں پر، چمڑیوں پر لکھا ہوا تھا، سب گھروں میں لا کر کے ٹانگ دیتے اور لٹکا دیتے۔ کچھ نہیں ہونا ہے اس سے، سب ٹانگ دیتے دیواروں پر، کہ دیوار نہیں دکھتی اتنا ٹانگ دیتے لا کر کے۔ لیکن آپ ایک ثبوت بھی نہیں نکال سکتے، دکھا سکتے کہ دیوار پر کسی نے لا کر کے ٹانگا ہو کچھ بھی۔ بہت دیندار ہوگا تو آیت الکرسی اور سورہ یاسین چھوٹے تعویذ میں، جس کو انسان پڑھ بھی نہیں سکتا، اتنی چھوٹی رائٹنگ میں ہوتی ہے تحریر میں، اس کو لا کر کے ٹانگ دیں گے کار پر یا گاڑی پر۔ دین یہ نہیں ہے۔ اصل دین کی روح سے ہم دور ہو رہے ہیں ان چیزوں میں مبتلا ہو کر کے۔ دین نام ہے عمل کا، جو آپ نے ٹانگا اس کو آپ دیکھ کر کے بھی پڑھ پاتے ہو؟ اس میں کیا پیغام توحید ہے اس کو جانتے سمجھتے ہو؟ اتنا بڑا پیغام توحید ہے کہ اس توحید پر بندہ اگر قائم رہ جائے اور ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے آیت الکرسی کو، تو اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت نے روک کر کے رکھا ہے۔ سمجھا اس پیغام کو کبھی ہم نے؟ نماز نہیں تو آیت الکرسی کہاں سے؟ اس سے آپ کو کچھ نہیں ملنا ہے۔ آپ اپنا پیسے ضائع کر رہے ہیں، ڈیزائن در ڈیزائن، فریم در فریم میں خرید کر کے۔ عبداللہ ابن عباس بچے ہیں، کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نصیحت کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ بائک میں تو نصیحت نہیں کر سکتے، اس میں آواز نہیں آئے گی، بچہ نہیں سن پائے گا، پیچھے والا نہیں سن پائے گا، الا یہ کہ ایسی جگہ چل رہے ہوں جہاں سنسان سناٹا ہو تو وہاں نصیحت کر سکتے ہیں۔ آپ نے
تو مجھ سے اللہ کے رسول نے فرمایا اعلمک یا غلام کلمات، اے بچے، غلام عربی میں کہتے ہیں نابالغ بچے کو، اے بچے میں تم کو کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، کچھ باتیں سکھا رہا ہوں۔ کیا سکھایا؟ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکام اور اس کے دین کی پابندی کرو تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اہل علم نے لکھا ہے فتنوں سے حفاظت فرمائے گا، آزمائشوں سے حفاظت فرمائے گا۔ فتنے کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اس کے آرڈرز کا پالن کرو، اس کے حکموں کا پالن کرو تو وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ ایک بچے کو آپ سکھا رہے ہیں احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اللہ کو تم اپنے ساتھ پاؤ گے، یعنی اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اس کے بعد آپ نے زبردست توحید کی تعلیم دی، اللہ ہی سے مدد مانگو اگر ضرورت پڑ جائے تو۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے جتنا تمہاری قسمت اور تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اور ساری دنیا مل کر کے اگر تمہارا بگاڑنا چاہتے ہیں، یاد رکھنا مسلمانوں، ساری دنیا مذہب اور دھرم کے الگ الگ ہونے کے باوجود آج مسلمانوں کا بگاڑ کرنے پر تلی ہوئی ہے، مذہب کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے۔ لیکن اسی وقت اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا ساری دنیا مل کر کے اگر تمہارا بگاڑنا چاہیں تو پھر اس سے زیادہ نہیں بگاڑ سکتے جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اس نصیحت کو یاد رکھو۔ اس سب میں کتنی تربیت کا پہلو ہے، بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، دین توحید پر کیسے قائم رکھا جائے، اور شرک جو سراپا بے بسی اور کمزوری اور انسان کے عقل و دماغ اور ان کے لاجک کے خلاف ہے، اس کو طرح طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں رد کیا ہے، مثالیں دے دے کر کہ ایک ان پڑھ اور جاہل آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ سورہ حج کی وہ آیت پڑھیے گا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو، اللہ نے فرمایا ہے سارے لوگ، دنیا کے سارے لوگ، کسی بھی مذہب اور سوچ و فکر کے وہ ماننے والا ہو، سنو، ایک مثال اور ادھارن بیان کی جا رہی ہے، اس کو دھیان سے سنو، دھیان سے سنو، سب سنیں دھیان سے جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، جن سے مدد کی امید رکھتے ہو، مصیبت دور کروانے کے لیے اور مشکل کشائی کے وقت جن کو پکارتے ہو، جن کی جے جے کار بولتے ہو، وہ سب مل کر کے ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تم جو چڑھاوے ان پر چڑھاتے ہو، اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو مکھی لے کر بھاگ جائے، مکھی لے کر بھاگ جائے، لا یستنقذوہ منہ، تو اس سے چھڑا نہیں سکتے یہ سب مل کر کے۔ اتنے بے بس ہیں دنیا کے وہ سارے یا ساری چیزیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن سے لو لگایا جاتا ہے، جن کو پکارا جاتا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، بڑا اچھا تبصرہ اللہ نے کیا، بڑی اچھی ٹپنی ہے۔ چاہنے والا، عبادت کرنے والا، والمطلوب، اور جس کو چاہا جا رہا ہے، جس سے امیدیں وابستہ کر رہا ہے، دونوں کے دونوں کمزور ہیں، دونوں کمزور اور بے بس ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، آگے کا یہ ٹکڑا، غیر اللہ کو پکارنے والے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مدد کی امید رکھنے والے اور مدد کے لیے پکارنے والے اور دوسروں کی بلندی کے لیے سب کچھ کرنے والے،
اللہ کی قدر انہوں نے نہیں جانی اور پہچانی، اللہ کی قدر نہیں کی جیسے ان کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دین توحید، توحید کی امانت جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دیا ہے، یہ خالص توحید سے ہمت و جرأت پیدا ہوتی ہے، ایمان میں مضبوطی آتی ہے، عمل اور نیکیوں کی توفیق اسی وقت ملتی ہے جب آدمی خالص توحید پر قائم ہو۔ نیکیاں اسی وقت قابل قبول ہوں گی جب ہماری توحید خالص ہوگی۔ آج اسی توحید کو، بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آج اسی توحید کی نعمت کو ہم سے چھیننے کے لیے اور ہماری آئندہ نسلوں کو اس توحید سے دور رکھنے کے لیے کوئی دن، کہنا تو بہت بڑی بات ہے، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا جس میں پلاننگ اور منصوبے نہیں ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں کتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور کس طرح سے اللہ کی توحید کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک مخالفت نہیں ہوتی ہے اس وقت تک دعوت کا کام رنگ نہیں لاتا ہے، سچا دین پر قائم آدمی نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ ملا جلا کر کے چلو تو یہ نعرہ لگانے والے بہت ہیں، چلتے رہو مل جل کر کے، لیکن ہم مل جل کر کے چلیں گے اسی وقت جب ہم اللہ کی توحید پر قائم رہ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی توحید پر قائم رکھے۔ اللہ تعالی توحید کی اس نعمت کو پوری دنیا میں عام کرے اور اللہ رب العالمین سب کو شرک کی کمزوری، بے بسی اور اس کے جھوٹ ہونے کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ہم میں جو مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت و پریشانی کو دور فرمائے اور ہم سب کو مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے بچائے اور پوری دنیا میں اللہ رب العالمین امن و شانتی کا دورہ فرما دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔